رب کائنات کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قیمتی وقت زیادہ تر اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، ریاضت میں، ذکر اور فکر میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کے بستی میں، آپ کے گاؤں میں ایک مکتب چل رہا ہے اور حضرت مولانا انظر صاحب قاسمی بہت محنت، شوق اور ذوق کے ساتھ آپ کے بچوں کو سنوارنے میں، سجانے میں وقت لگا رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے ایک بہترین عالم دین کو اس بستی میں چنا ہے۔ آپ حضرات حضرت مولانا کی خدمت کو اور ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول کرتے ہوئے ان کی قدر کیجیے۔ ماشاءاللہ جب آپ کی قربانی ہوگی اور مولانا صاحب کی محنت ہوگی تو ایک نہ ایک دن آپ کی یہ بستی میں قرآن پڑھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و آداب پر چلنے والی نسل تیار ہو جائے گی، ورنہ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یقیناً بہت بھیانک دور ہے۔ آج اگر ہمارے بچوں کے اندر تعلیم اور تربیت نہیں ہوگی اور اس کے طرف ہمارا اگر دھیان نہیں ہوگا تو وہ دن دور نہیں کہ آپ کے بچے آپ کے گھروں، آپ کے گھر میں آپ کو رہنے نہیں دیں گے، بلکہ آپ کو جہاں پر بوڑھوں کا آشرم ہوتا ہے وہاں آپ کے بچے آپ کو ڈال کے چلے آئیں گے، اور ایسا چل رہا ہے۔ یہ تو دیہات ہے، اسی طرح چل جا رہا ہے، اور بچے اگر پال بھی رہے ہیں ماں باپ کو تو اتنے گالیاں دے رہے ہیں کہ انتہا نہیں ہے۔ اب مجبور بوڑھا آدمی، بوڑھی عورت اپنی اولاد کو، جس اولاد کو انہوں نے بڑی محنت، محبت اور شفقت سے پالا، آج انہیں کی اولاد ان کو گالیاں دے دے کر کے 2 وقت کی روٹی دے رہی ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ انہوں نے دینی تعلیم کو سمجھا نہیں، دینی تعلیم کو پڑھا نہیں۔ اس وجہ سے محترم دوستو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو ہر چیز میں کامیابی چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، چین اور سکون چاہتے ہو، تو وہ راستہ کسی اور کا راستہ نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ بہر کیف
माशाअल्लाह बारिश भी हो रही है और बहुत दिनों के बाद मैं आप हजरात से मुखातिब हो रहा हूँ। ये तो दिलो दिमाग के अंदर कोई मजमून समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ क्या कहूँ, क्योंकि हजरत मौलाना आपको कुरान और अहादीस की बेहतरीन नसीहतें देते रहते हैं, सुनाते रहते हैं और आप भी सुनते रहते हैं। सुनने सुनाने का वक्त बहुत हो चुका है, अमल का वक्त है ये। जिस वक्त हम अपने आप को अमली मैदान में उतार देंगे, उसी दिन से हमारे और आपके मुकद्दर में कामयाबी और कामरानी शुरू हो जाएगी। जब तक हम अमली मैदान में नहीं आएंगे, मोहतरम दोस्तों, सर पटक के रह जाएंगे, हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी कब मिलेगी? जब हम उस मैदान में उतरेंगे। तो बहरे कैफ और क्या बताऊं क्या सुनाऊं, और 10-15 मिनट का वक्त है। इस 10 मिनट में जो भी मैं कहने जा रहा हूँ, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब को हक बात बोलने की तौफीक नसीब फरमाए। हज का महीना शुरू हो चुका है और जिस खाना काबा की ज़ियारत के लिए, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए लोग शहर शहर, गांव गांव, गली गली, पूरी दुनिया से हरमैन शरीफैन की तरफ रुख करते हैं, उसमें ख़ासकर मक्कतुल मुकर्रमा, जिसकी एक झलक देखने के लिए हर ईमान वाले बेचैन हो उठते हैं जब मक्का और मदीना का नाम आता है। मोहतरम दोस्तों, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और एक मासूम और नन्ही जान हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये तीनों का खाना काबा की तामीर में बड़ा अहम रोल अदा किया है। ये तीनों के दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की घर की मोहब्बत उसके रगों में, खून में कूट कूट के भर दिया था। और उन्होंने अल्लाह की याद के लिए हरमैन शरीफैन की हरम को, मक्कतुल मुकर्रमा को तामीर किया अल्लाह के हुक्म से। तो बहरे कैफ मोहतरम दोस्तों, 3 लोगों के दिलों के अंदर जो जज्बा और मेहनत और शौक और ज़ौक़ था और अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने तामीर की, मोहतरम दोस्तों, वो घर अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस्लाम का मरकज़ बना दिया, नमाज का क़िबला बना दिया और क़यामत तक जितने भी मुसलमान आएंगे, पैदा होंगे, क़िबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे और उसी घर की ज़ियारत के लिए शहर शहर से, गली गली से, कूचे कूचे से उसकी तरफ रवा और दवा होंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको भी हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो ये कुर्बानी का महीना भी आने वाला है, हज का महीना भी आने वाला है, उसके लिए हमें और आपको तैयारी करनी है।
اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ انسان کس نیت سے کیا خرچ کرتا ہے۔ اب ہماری آپ کی نیت کب معلوم ہوتا ہے؟ جب مسجد کے صدر صاحب اور خزانچی صاحب جمعہ کے دن جو کلیکشن ہوتا ہے نا بھائی، اس دن جب کلیکشن کا پیسہ جب گنا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی نیت کتنی ہے۔ اور ایک ایک آدمی کی نیت ایسی ہوتی ہے کہ جو نوٹ بازار میں نہیں چلتی، کہیں نہیں چلتی، اس کو مسجد کے گلے میں ڈال دیتے ہلکا سا۔ آپ اس جگہ پتہ لگائیے کہ اللہ کا گھر کو کتنا گھٹیا سمجھ لیا ہے انسان۔ تو وہاں پر نیت پتہ چل گیا اس کی کہ کیا نیت سے دیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں دیا ہے، بالکل پھٹا ہوا نوٹ، کہیں چلتا نہیں، اس پیسہ کو یاد دے دیا ہے۔ اچھا، اگر بڑی ہمت سے اگر دے بھی رہا ہے تو ماشاءاللہ 5 روپے کا سکہ ڈالتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 2 روپے کا سکہ ڈالتا ہے۔ جس اللہ نے تجھے تیرے کام کرنے کے لیے، تجھے زندگی گزارنے کے لیے اتنی بڑی زمین دے دی، جس زمین پر تم چلتے ہو اور جس آسمان کے نیچے تم زندگی گزارتے ہو، اللہ نے پانی کو برسایا، ہوا کو چلایا، سورج کو نکالا، چاند کو نکالا، موسم کو لایا، ٹھنڈ کو لایا، گرمی کو لایا، برسات کو لایا۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے محترم دوستو؟ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی ساری نعمتوں کو کھانے کے بعد جب اللہ کے گھر میں چندہ دینے کی باری آتی ہے، ہفتہ میں ایک بار، محترم دوستو، تو ہم صرف 5 روپیہ ڈالتے ہیں۔ ہم اور آپ کہیں دوسرے بستیوں کا بھی جائزہ لیا کریں، دوسرے گاؤں کا بھی جائزہ لیا کریں، اور وہاں بھی پوچھا کریں کہ بھائی آپ امام کو کتنا تنخواہ دیتے ہیں، ان کو کھانا کیا دیتے ہیں، ان کو کپڑا کیا دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی بچیوں کا رشتہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو ہر طرح سے اس کو جانچ کر پرکھ کر کہ آپ کتنا دیے تھے، آپ کتنا دیے تھے، لڑکا کیسا ہے، کیا کام کرتا ہے، اس کا گھر ہے، مکان ہے، دکان ہے، کیا ہے، اس کی زندگی گزارنے کا کیا ذریعہ ہے، ساری چیزیں آپ معلوم کرتے ہیں۔ محترم دوستو، اگر ہمارے دلوں کے اندر مسجد کی محبت ہوگی، ایک امام، ایک عالم دین، ایک مؤذن